السلام علیکم ناظرین. آج جو بہت بڑا ایک نام اور ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میجر طاہر صادق صاحب، جو 6 نومبر 2017 میں بہت بڑا جلسہ ہوا، جو عمران خان بھی اس چیز کے گواہ ہیں، اور اس دن انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہاں سے ہماری سیٹ پی ٹی آئی کی پکی ہے. اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن جو ہوا، 2 قومی جو سیٹیں ہیں اور 122 سیٹ، بڑی بھاری اکثریت سے انہوں نے، واضح اکثریت سے انہوں نے سیٹیں جیتی. اور کسی جتنے بھی لوگ ہیں ضلع اٹک کے خاص کر لوگ جو ہیں، ان سے بے حد محبت اور ان کا ہر وقت ان کا ساتھ دینے کو تیار رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ہر طرف میجر اور میجر کا ایک نعرہ لگتا رہتا ہے. یہ ایک گروپ کا نام بھی بن چکا ہے. تو آج ہمارے درمیان موجود ہے، تو آئے انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اور پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ باقی جو لوکل سیاست ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے اس پہ گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے. سوال میں وہاں سے شروع کروں گا جو آج کل بہت ہی زیادہ میڈیا پہ ایکٹیو ہے، جو 245 آرمی ایکٹ کی آپ نے بات کی کہ آرمی کو آنا چاہیے. تو وہ آپ نے کیا سوچ سمجھ کے کیا مطلب کہا کہ بھئی وہ کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ جمہوریت حکومت ہے، آپ خود جمہوریت کے حق میں ہیں، تو آپ نے ایسا کویشچن کیا کیونکہ اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ موقع ملا اس بات کرنے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو شانی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو یہاں بلایا بشمول آپ کے، اور مجھے بڑا اچھا لگا اپنے تمام بھائیوں سے مل کر جو اٹک کے ہمارے سارے مہربان ہیں، بھائی ہیں. مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. یہ ہمارا بھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا موقع فراہم کیا. ساتھ آپ کو بھی بلا لیا انہوں نے، اور آپ نے مجھے یہ اچھا کیا کہ آپ نے پہلا سوال ہی 245 کے حوالے سے کیا ہے کہ جمہوریت میں 245 کی کوئی پابندی نہیں ہے. 245 ایکٹ جو شک ہے یہ آئین کا ایک حصہ ہے. تو آئین جو ہے وہ جمہوری ہے. شک کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ڈالی گئی ہے تو 2/3 میجارٹی سے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ شک اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی معاملات حکومت کے ہاتھ سے باہر جا رہے ہوں، یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ 245 لاگو کر کے تو فوج کو بلا سکتے ہیں اپنی مدد کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فوج نے خدا نہ خواستہ ٹیک اوور کر لینا ہے. فوج نے آنا ہے ٹو اسسٹ اور سپورٹ کرنی ہے حکومت کو. تو میں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹڈی دل ہے، اس میں حکومت اپنا آرمی اور فوج پاکستان حصہ لیتے ہیں، سیلابوں میں لیتے ہیں. وابڈا کے بل جو ہیں وہ نواز شریف دور میں اس میں استعمال کیا گیا آرمی کو. آپ زلزلوں میں دیکھیں، طوفانوں میں دیکھیں، بارشوں میں دیکھیں، کوئی چیز اٹھا لیں آپ مجھے بتائیں. یہ کرونا میں آرمی نے کتنی سول گورنمنٹ کی مدد کی ہے. تو میرا خیال ہے میں نے تو کہا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور آپ کے بس میں نہیں پڑ رہا اس کو کنٹرول کرنا، تو اگر آپ فوج کو بلا لیں. ایک تو فوج کی پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت بڑی عزت ہے. جی آپ ایک شہر کے اندر ایک فوجی کھڑا کر دیں نا تو وہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. اور جب کسی شخص کی بھی کریڈیبلٹی اور ایک نام اسٹیبلش ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں تو ان کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سر یہ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ موقع مل گیا کہ ایک پی ٹی آئی کا ایم این اے ہو کے اور یہ انہوں نے بات کی؟ کیا اس کے یہ جو آپ نے بیان دیا تو اس کے بارے میں کچھ آپ نے وہ اپنا آپ کا ذاتی موقف تھا یہ ہے؟ نہیں، میرا تو ذاتی اب بھی یہی ہے کہ جی اگر گورنمنٹ سمجھے کہ بھئی ان کے بس کی بات نہیں ہے تو 245 جو آئین کی شک ہے، اپوزیشن نے بھی اس میں ووٹ ڈالا ہوا ہے 245. اس وقت جو بھی اپوزیشن تھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا جب یہ آئین بنا تھا 1973 میں، تو متفقہ یہ ایک آئین تھا. تو 245 کے تحت اگر فوج کو بلایا جاتا تو اس میں کوئی اپوزیشن کو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں تو اب یہ کہوں گا کہ اگر اپوزیشن اتنی ناراض ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں 245 لاگو کر کے اپوزیشن کی کرپشن کو بھی ایکسپوز کریں.
صحیح بات. صحیح سر. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلے جو رشوت, مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے, رشوت پہلے 500 دیتے تھے, اب 5000 پہ چلی گئی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ضلع کے اندر رہ رہے ہیں, لوگ آ کے بتاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس ٹیک اپ کیا تھا یہ سی او ہیلتھ کے بارے میں. بے تحاشا وہ کرپشن کر رہا تھا وہاں. بے شمار ڈاکٹرز نے, پیرامیڈک سٹاف نے, ڈسپینسرز, ایل ایچ ویز, ایل ایچ ڈبلیو, سب نے آ کے بتایا کہ جی ہم سے پوسٹنگ ٹرانسفر کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, سو مچ سو کہ چھٹی جانا ہو تو اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. جو یہ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کو موٹر سائیکل ملا ہوتا ہے, اس کو 500 روپے وہ منتھلی دیتے ہیں اس کا پیٹرول کا خرچہ, تو وہ پیسے بھی جو ہے وہ ای ڈی او ہیلتھ اور ان کے جو نیچے اہلکار ہیں وہ کھا جاتے تھے. تو یہ جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ایکشن ہو رہا ہے, تو کوئی ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں, یہ چیزیں, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں یہ آن اسپاٹ. اور اسی وقت پہلی بات تو یہ ہے بھائی ایک حلقے کا ایم این اے اکیلا نہیں, along with ایفیڈیوٹس کے ساتھ, اسٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹس کے ساتھ لوگوں کے بیانات لگا کے ود پروف میں بھیج رہا ہوں, تو اس میں انکوائری ضرور کریں. پر پہلا کام آپ کا یہ تھا یو شوڈ ہیو سسپینڈیڈ ہم, کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کریں, ساتھ انکوائری آرڈر کریں, پروو ہو جائے تو اس کو, مطلب اس کام میں تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں, تاخیر ہو رہی ہے اور ان نیسیسری تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اریٹنٹس ہیں جن کو ریموو ہونا چاہیے. سر دوسرا آتے ہیں ٹائیگر فورس, جو بہت عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بہت یہ کام کرے گی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا, اس میں کتنی حقیقت ہے اور ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ نہیں, اختیارات تو دیکھیں میں نے خود بھی ادھر پارٹی میں بھی بتایا ان لوگوں کو کہ یہ اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں ہے, قانونی حیثیت ان کی کوئی نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پورٹل پہ لوگ اپلائی کریں اور اس پہ ہم ان کو ایز ٹائیگر فورس کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اچھے لوگ آئے ہیں اور کتنے کچھ بیچ میں سے خراب بھی لوگ آئے ہیں. اچھا, پھر ان کا چارٹر آف ڈیوٹیز کیا ہے کہ ان کا جو ایگزیکٹ کیا کام ہوگا, ان کے پاس قانونی کیا جواز ہے, قانونی کیا حیثیت ہے. اب وہ جاتے ہیں کسی دکاندار کو چیک کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی وہ مہنگا بیچ رہا ہے, تو کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ اگر کوئی ایکشن بھی لیں گے تو عدالت اس کو اڑا دے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تیزی میں کام مت کریں, عقل کے ساتھ چلیں, اور جو بھی چیز بنانی ہے اس کو کوئی قانونی شکل دیں اور قانونی حیثیت دے کر انہیں امپاور کریں اور پھر ساتھ ٹرین کریں. یہ نہیں کہ ایک بچہ ہے وہ بیٹھا ہے اس کو آپ نے ٹائیگر فورس بنا دی, ٹائیگر آ گیا جی, ٹائیگر آ گیا. اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی میری جو ڈیوٹی ہے اس کو کس طرح سر انجام دینا ہے. سر دوسری طرف آتے ہیں بیوروکریسی. پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس میں بیوروکریسی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ مہنگائی پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مہنگائی کو بڑھانے میں, بڑھاوا دینے میں مدد دیتے ہیں. اور بیوروکریسی جو ہے آن گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی نااہلیت ہے, ٹوٹلی نااہل ہیں اور اپنے مفادات میں لگے ہوئے. بیوروکریسی جو ہے وہ اگر چاہے صحیح معنوں میں سلیقے سے کنٹرول کرنا تو ڈیفینیٹلی کافی فرق پڑ جائے, لیکن کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کو درست کرے اور معاملات کو بہتر کرے. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, بے تحاشا بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت. سر 11 جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اپوزیشن کی, ایک طرف عمران خان ہے اکیلا, تو کیا اس کا کچھ 11 جماعتوں کا رزلٹ آئے گا؟ نہیں, 11 جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ بے شک 11 کی بجائے 22 بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز یو آپ پبلک کو ڈیلیور کریں, عام آدمی کی فلاح کا کام کریں, عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کریں, غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں, تعلیم میں بہتری لائیں, ہیلتھ میں بہتری لائیں. یہ چیزیں آپ کریں گے تو بے شک 22 کی بجائے 44 بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح. سر عثمان بزدار ماشاءاللہ ایک بہت ہی فیمس, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب ہیں, وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے. کام سے مطمئن ہے آپ کی پارٹی کے؟ نہیں, ہماری پارٹی کے بالکل, مجھ سے میرے بعد پارٹی میں شامل ہوئے تھے, لیکن کیونکہ اب ہم وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی امپرومنٹ کرنی چاہیے, بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. سر عمران خان جو آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں, پی ٹی آئی تو وزیر اعظم بھی ہیں, تو ان کو کیا کچھ سجیشن دینا چاہیں گے کہ وہ جو موجودہ حالات ہیں اس پہ کیا
یا کچھ کنٹرول کریں یا میں نے ان کو جلسے میں بھی سجیشن دی تھی جب میں شامل ہوا تھا کہ خان صاحب کنہ دا خیال رکھنا. صحیح, کیونکہ آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں. کنہ دا خیال رکھنا تے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں تو سر جو آپ کی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا تعارف, تو آپ کا نام بھی بہت سے, اس ضلع میں 2 ضلع ناظم گزرے ہیں, ایک کراچی سے اور ایک جو ہے آپ جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے جنہوں نے, تو آپ کو کیوں نہیں آزمایا گیا یا کیا وجہ ہے, کیوں گیپ ہے سر اتنا زیادہ؟ میں سمجھو اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی کہ ہمیں نہیں آزمایا گیا, لیکن نقصان پی ٹی آئی کا اور خان صاحب نے اپنا کیا ہے. ہمیں اگر کوئی موقع ملتا تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کو بھی نظر آتا کہ بھئی اللہ کے فضل و کرم سے کام کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح کام چلایا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس کے آگے ہم سارے تسلیم خام ہیں. اسی میں ہمارے لیے, ہمارے عوام کی کچھ بہتری ہوگی انشاءاللہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر عوام کو, ہر بندے کو اپنا احتساب خود بھی کرنا چاہیے, ساری چیزیں گورنمنٹ کے اوپر نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے, ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا, کہاں سے اویئرنیس آئے گی سر؟ نہیں, اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی اسٹیٹ اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمبل آف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک محمد مصطفیٰ جو ہیں یہ ہمارے لیے رائے حق دکھانے والے ہیں, تو ہمیں ان کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پہ چلنا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. سر ابھی آ جاتے ہیں کوئی لوکل سیاست پہ. اٹک جو جتنی بھی عوام ہے اٹک سے, وہ آپ سے بڑے پیار کرتی ہے, اور آپ اس کا ثبوت ہے جو 2 آپ نے سیٹیں بڑی, سب سے زیادہ ووٹ آپ نے لیے میرے خیال میں عمران خان کے بعد. عمران خان صاحب کے زیادہ تھے, اس کے بعد آپ کے سب سے زیادہ تھے, 2 قومی سیٹیں اور 1 نیچے والی سیٹ. تو سر آپ جو ہمارے اٹک کی جو سیاست ہے اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہلچل ہے اور ان ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور کون بندہ ہے جو آگے آ کے وہ اکٹھا کرے گا؟ اس میں آپ بھی ہیں, آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ ملائیں. نہیں, کن کو مطلب جو نون والوں کو اکٹھا کرنا ہے؟ نہیں, جو پی ٹی آئی کے 2-3 لوگ ہیں, بخاری صاحب ہیں, بخاری صاحب دیکھیں, بخاری صاحب ہیں, امین اسلم صاحب ہیں, خرم صاحب ہیں, یہ سارے یہ اپنا اپنا کام کریں, لوگوں کو ڈیلیور کریں, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. تو ہم اسی میں خوش ہیں. جب لوگوں کے لیے کچھ کریں گے, لوگ خود بخود ان کا ساتھ دیں گے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. تو ہر شخص جدھر بھی بیٹھا ہے, جس بھی مقام پہ, جس بھی عہدے پہ ہے, کچھ ڈیلیور کرے لوگوں کا بلکہ اس پہ حق بنتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں نے ان کو سپورٹ کر کے اس مقام پہ پہنچا ہے. تو لہٰذا ان کے لیے کچھ کام کریں, بجائے اکٹھا کریں گے. جتنے اکٹھے بھی کریں گے, اکٹھے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کریں, سوچیں, بہتری کے لیے کام کریں. سر ایک اور چیز ہے جو ملک سہیل صاحب ہے, بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ملک سہیل صاحب کی سپورٹ نہ کرتے تو وہ MNA کبھی نہیں بن سکتے تھے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیں, ملک سہیل صاحب کی میں سپورٹ کون ہوں جو میں کرتا اور وہ نہ بنتے. جب اللہ نے چاہا ہے, اللہ جب کسی کے لکھ دیتا ہے تو کوئی چینج کر سکتا ہے اس کو؟ آپ بتائیں نا کوئی. دوسرا ہے کہ جب بھی کوئی غلط فیصلے ہوں گے اس کے نتائج غلط آئیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, ملک خرم صاحب جو ہیں 25 جولائی کے الیکشن میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے, اسی ملک سہیل کو کر رہے تھے, اسی کے لیے تقریریں کر رہے تھے, اسی کو کہہ رہے اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں. تو بھائی جب بندہ اچھا آ گیا تو کیوں کھڑا ہوتا ہے, تو رہ جا, تو کہہ نہیں یار یہ تو اس کو میں سپورٹ کر رہا تھا. مطلب اس میں آپ کی اس طرح نہیں میری وقت دیکھیں, میں خاموش ضرور ہوا ہوں. مطلب میں نے اس کو, یہ جو فیصلہ تھا اس کو بالکل تنقید کی, اور خان صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ جی ہمیں, آپ نے پوچھا بھی نہیں بلکہ آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ ان سے رابطہ بھی نہ کریں. جب دیکھیں نا مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا, ہمیں پوچھا بھی نہیں, تو ٹھیک ہے, پھر ہم خاموش ہو گئے. اور ورکرز بڑے مایوس تھے, ورکرز بے تاشا مایوس. لوگ مجھے کہتے تھے ذہن کو کھڑا کریں. میں نے کہا یار یہ نہیں ہوتا کہ ہم جمعہ 8 دن ہوئے پارٹی میں آئیں اور پارٹی نے اگر ہمیں ٹکٹ نہیں دیا تو ہم اس کے خلاف کہیں جی بغاوت کر دیں کہ بھائی نہیں, ذہن کو کھڑا کر دی. میں کہا پارٹی کا فیصلہ ٹھیک ہے, ان کا غلط فیصلہ ہے تو غلط نتیجہ آئے گا. تو آیا پھر نتیجہ آپ نے دیکھا. میں 66,000 سے یہ سیٹ جیتا تھا سہیل والی, اور 46-44 سے سہیل جیت گیا, یعنی کہ 1,12,000 ایک مہینے میں, اور ایک ماہ کے اندر مطلب وہ نیچے گئے ہیں یہ. تو پھر ضمنی الیکشن تو ویسے ہی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اور وہ ضمنی الیکشن جب
فل فلیج الیکشن، پورا الیکشن آپ جیت کر آئے ہوں اور ریسنٹلی پرائم منسٹر بنے ہوں تو سارے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی حکومت ہے ان کو سپورٹ کریں آپ. سر ایک اور بخاری برادران جو ہیں بہت زیادہ آج کل ایکٹیو ہیں، خاص کر علاقہ جنٹ سائڈ میں. تو اب بلدیاتی الیکشن بھی آنے والے ہیں اور اس میں یہ 2 کوشچن ہیں کہ آپ ایمان طاہر صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ تحصیل ناظم کے لیے وہ کھڑی ہوں گی، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں میں ابھی تک تو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. لولا لنگڑا سا سسٹم دیا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے. ہم نے تو ان کو پارٹی کی میٹنگز میں بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم کوئی سسٹینیبل نہیں ہے. الیکشن تو ابھی ہو ہی نہیں پا رہا. اگر ہوگا تو جب سیٹس آئیں گی تو اس کے مطابق انشاءاللہ پبلک انٹرسٹ کے اندر فیصلہ کریں گے کہ جو غریبوں کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. باقی رہ گئی بخاری صاحب کی جنڈ سے، پنڈی گیب سے، خواہ وہ میاں والی چلے جائیں، مطلب ان کا حق ہے، وہ کہیں سے بھی جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، انہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن وہ پارٹی کے لیے چلیں، آپ بھی وہ سیم پی ٹی آئی ہے، وہ بھی پی ٹی آئی سے، تو اس میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ یا جہاں پہ اگر کچھ نہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ. الیکشن ہے، جو لڑے گا میدان ہے، جو لڑے گا جو جیت جائے گا ہم اسے ویلکم کریں گے. سر ملک امین اسلم کچھ کیا ایسی آپس میں جو آپ کی ضلع اٹک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اٹک میں کام ہو، پورے ضلع میں کام ہو، تو کیونکہ یہ رکاوٹ بنی ہوئی، کیونکہ آپ کے جو ایسے ریلیشن ہیں سننے میں آتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، تو کیا ایسا ممکن پاسبلٹی نہیں ہے کہ 3 جو بندے ہیں بخاری برادران اور اس کے بعد ملک امین اسلم صاحب، آپ جو مل کے یہ سارے کام اور اپنے ایک ضلع کے لیے کام کریں، تو وہ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک میٹنگز وغیرہ کچھ کریں آپ لوگ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امین صاحب تھوڑا بہت لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے. اگر میں بیچ میں نکل جاؤں تو یہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا کام. تو وہ جو کہتے ہیں نا کمپٹیشن، ہلدی کمپٹیشن رہنا چاہیے تو وہ رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے، بالکل اکٹھے ہونے میں ہمیں کوئی قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں نا، یہ 100 سال سے ہمارا اور ان کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ کوئی 100 سال سے بھی پرانا سیاسی حوالے سے ہم اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اینٹی رہے ہیں. لوکل لیول پہ جو گروپس اور دھڑے ہیں وہ بھی بالکل آلموسٹ اینٹی ہیں. تو وہ چلنا جو ہے ان کے ساتھ پاسیبل نہیں ہے، بالکل قطعی طور پہ پاسیبل نہیں ہے. تو اس میں سر نقصان اٹک کا نہیں ہو رہا؟ آپ نہیں سمجھ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہو رہا ہے. ہم بھی زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو جب ایک آدمی نہیں ہوگا کمپٹیشن، پھر لوگ کہیں گے بھائی ووٹ میں ہی ہوں تو مجھے ہی ووٹ دینی، باقی ہے کون؟